محترم ناظرین، کبھی آپ نے رات کے سناٹے میں آسمان کو تکتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا؟ نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ ستارے ہوں گے، اور نہ ہی یہ زمین باقی رہے گی، اور اس پر بسنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ تو وہ دن ہوگا قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ قمر میں فرماتے ہیں، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ یہی وہ دن ہے جس کی تیاری کے لیے انبیاء کرام آئے۔ یہی وہ دن ہے جس کے خوف سے صحابہ کرام کی آنکھیں اشکبار رہتی۔ یہی وہ دن ہے جس کی ابتدا چند بڑی بڑی نشانیوں سے ہوگی۔ تو آئیے آج ہم اس سفر پر چلتے ہیں، ایسا سفر جو ہماری آنکھیں کھول دے گا، دل دہلا دے گا اور ہماری روح تک کو جگا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم ان نشانیوں کو دیکھو گے جیسے ایک تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو احادیث مبارکہ میں پیشگوئی کی گئی تھی۔ امانت میں خیانت، علماء کی وفات، جھوٹ عام ہو جانا، سود اور بے حیائی کا پھیل جانا۔ مسجدیں ہوں گی مگر ہدایت نہ ہوگی، اور جب چھوٹی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو شروع ہوگی بڑی نشانیوں کی ترتیب وار آمد۔ سب سے پہلی بڑی نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ کون ہے امام مہدی؟ وہ ایک نوجوان صالح ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ چہرہ چمکتا ہوا، پیشانی کشادہ اور ناک بلند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں مہدی آئیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ لیکن وہ خود کو امام مہدی نہیں کہیں گے، لوگ زبردستی انہیں بیعت دیں گے خانہ کعبہ میں، اور پھر ظلم کے اندھیروں میں ایک روشنی کی کرن چمکے گی۔ جب امام مہدی کا ظہور ہو چکے گا اور دنیا ظلم سے لڑ رہی ہوگی، تب آئے گا فتنوں کا سب سے بڑا طوفان، دجال۔ قرآن پاک میں دجال کا ذکر براہ راست نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی احادیث میں اس کے بارے میں خبردار فرمایا کہ کوئی دوسرا فتنہ اتنی وضاحت سے نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کی فتنہ ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ خراسان کی طرف سے نکلے گا۔ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی جس میں روشنی نہیں، جنت و دوزخ کا دعویٰ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، اپنی شیطانی طاقت سے دھوکہ دے کر زمین کو بارش دے گا، رزق نکالے گا۔ لوگ ایمان اور کفر کے درمیان جھولنے لگیں گے۔ کئی مسلمان دجال کو دیکھ کر بھٹک جائیں گے کیونکہ وہ دکھاوے کی جنت لائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان والے اس وقت کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو دجال کو دیکھے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اور فرمایا، تم اس وقت مدینہ، مکہ یا شام میں ہو جانا، کیونکہ دجال ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب دجال کا فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا اور امت تھک چکی ہوگی، تب آسمان سے نزول ہوگا وہ شخصیت جس کا انتظار ہر امت نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم سفید رنگ کے درمیانے قد کے 2 فرشتوں کے پروں پر بیت المقدس کے مشرقی مینار پر اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے باب لد کے مقام پر، اور پھر امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ گویا اعلان ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی آخری امت ہے۔ جب دجال کا فتنہ ختم ہوگا، زمین کچھ سکون پائے گی، تب آئے گا دوسرا خوفناک دور۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ایک وحشی قوم جنہیں حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، لیکن وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور ایک دن اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور وہ نکل آئیں گے۔ اتنے زیادہ ہوں گے کہ پانی پی جائیں گے، درخت اجاڑ دیں گے، انسانوں کو کھا جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے۔
پھر کیا ہوگا؟ جب زمین پر کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا کیڑا ان کے گردنوں پر بھیجے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں گے، زمین کو پاک کرے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر امن اور عدل کا دور قائم کریں گے۔ یہ منظر دل کو دہلا دینے والا منظر ہے۔ سوچیں آپ کسی بلند جگہ سے دیکھ رہے ہیں، ہر طرف خون، تباہی، لاشیں، دجال مر چکا، یاجوج ماجوج نیست و نابود ہو چکے، زمین عدل سے بھر رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا وہ وقت آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے؟ کیا ہم ان فتنوں سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ وہ ایسی نشانیاں دکھائے گا جو انسان کو حیران ہو جائے گا۔ اور فرمایا سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھا کرو، یہ تمہیں روشنی دے گی۔ قرآن پاک میں سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں کس چیز نے اپنے رب کریم سے غافل کر دیا ہے؟ رات کی تاریکی ہو یا قبر کی تنہائی، انسان خود سے ایک سوال ضرور کرتا ہے، کیا واقعی ایک دن ایسا آئے گا جب سب ختم ہو جائے گا اور پھر سب کچھ ایک آواز پر موقوف ہو جائے گا، اور وہ آواز جسے قرآن پاک نفخہ سور کہتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب بے ہوش ہو جائے گا، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ زمین لرزے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، ماں اپنے دودھ پیتی بچی کو بھول جائے گی، حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، اور انسانوں کو دیکھ کر یوں لگے گا جیسے وہ مدہوش ہوں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ وہ مال، وہ گھر، وہ جائیداد جس کے پیچھے پوری زندگی لوٹا دی، اب کچھ بھی باقی نہ رہے گا، صرف ایک چیز باقی رہے گی، تم اور تمہارے اعمال۔ پھر ایک وقت آئے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، قبر پھٹیں گی، انسان نکلیں گے ننگے بدن، بغیر جوتے، بغیر ختنہ کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب لوگ ننگے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب کو اپنی پڑی ہوگی، پھر سب جمع کیے جائیں گے ایک چٹیل میدان میں، میدان محشر۔ زمین بالکل ہموار ہوگی، نہ درخت، نہ سایہ، نہ چھاؤں، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، ایک میل یا میل جو آنکھ کا سرما لگانے والی سولاخ بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، اور کچھ اپنے ہی پسینے میں غرق ہوں گے۔ قرآن پاک میں سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس دن کا وقت 50,000 سال کے برابر ہوگا، پھر لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، اے اللہ حساب شروع کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم میں بھیج دے، مگر یہ انتظار ختم ہو۔ پھر لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کہیں گے نفسی نفسی، اور پھر جائیں گے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جن کا جواب آتا ہے، میں اس کے لیے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اتنی دیر، اتنی لمبی دعا کہ رب کریم فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب شروع ہوگا حساب، ہر چھوٹا بڑا عمل سامنے آئے گا، ہر جھوٹ، ہر ظلم، حسد، خیانت، ہر آنکھ کا اشارہ، ہر دل کی نیت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں فرماتا ہے، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھے گا
اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ دیکھے گا۔ پھر جب فیصلہ ہو جائے گا تو سب کو ایک پل پر گزارا جائے گا جو دوزخ کے اوپر ہوگا، جس کا نام ہے صراط۔ باریک تیز تلوار، تیز ترین بجلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ اس پر سے مختلف رفتار سے گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گزر جائیں گے، کچھ نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گے، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ آنکھوں کی پتلیاں جل جائیں گی، کھال بار بار بدلی جائے گی تاکہ عذاب پھر دیا جائے، پیاس، بھوک، اندھیرا، تنہائی، چیخیں، عذاب۔ اگر جہنم کا ایک سانس بھی دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور جو خوش نصیب اس پل صراط کو پار کر جائیں گے ان کے لیے ہوگا اللہ کا انعام، جنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا۔ دودھ کی نہریں، شہد کے چشمے، سبز رنگ کی روشنی، جنتی لباس، فرشتوں کی سلامی، اور سب سے بڑا اللہ کا دیدار۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں سچی ہیں؟ کیا ہماری زبان، نظر، ہاتھ پاک ہیں؟ ہم دنیا کے امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اصل امتحان قیامت کا دن، اس کی تیاری کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں سورہ زاریات میں فرماتا ہے، اللہ کی طرف دوڑو، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آنسو بہانے کی قدر ہے، رات کا ایک لمحہ بھی ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا لے، ہمارا حساب آسان فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔